اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3 کا ترجمہ۔ اس سے پہلے 2 رکوع میں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر فرمایا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور پھر 20 آیات اور 2 رکوع میں اللہ نے ذکر فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا، جنہوں نے اس کتاب ہدایت کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ متقین کا ذکر اللہ نے کیا، ان کے 5 اوصاف بتائے۔ پھر 2 آیات میں اللہ نے ان کا ذکر کیا جنہوں نے نہ دل سے مانا نہ زبان سے مانا، کافروں کا ذکر کیا۔ پھر 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، جنہوں نے زبان سے مانا دل سے نہیں مانا۔ اب یہاں اس تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے اس کا پیغام کیا ہے۔ اصل الاصول عقائد 3 ہے، دین کی بنیاد 3 مسائل پر ہے۔ نمبر 1 توحید، اللہ ایک ہے۔ نمبر 2 رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور نمبر 3 قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ درمیان میں ایک مسئلہ ذکر کیا، مشرکین نے، کفار نے قرآن کریم پر اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں مچھر اور مکھیوں کی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں، مچھر کی مثال، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ ہے اس رکوع کا خلاصہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو تم اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس رب نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا اللہ تعالی نے آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُم، یہاں سے توحید کا مسئلہ تھا، اب رسالت کو ذکر فرماتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لاؤ تم ایک چھوٹی سی صورت اس قرآن جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار،
جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، کلما رزقوا جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا ان باغات میں سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقاً رزق، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو دیا گیا تھا ہمیں اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیا جائے گا ان کو رزق ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب تیسرا مسئلہ جو بیچ میں قرآن کریم پر انہوں نے اعتراض کیا، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے، ان یضرب مثلا ما، یہ کہ بیان کرے کوئی مثال، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے اوپر، اس سے بھی چھوٹی مثال، فاما الذین آمنوا پس بہرحال جو لوگ ایمان لائے ہیں، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ بے شک یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو جو اس کو مانتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ نہیں کرتے ہیں اس مثال کے ذریعے سے مگر فاسقین کو، نافرمانوں کو۔ کون ہیں فاسق لوگ، اللہ کے نافرمان؟ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو ان کے پکا کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے یہ کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ آگے قیامت کا ذکر فرمایا، کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا اور تھے تم مردہ، تمہارا وجود نہیں تھا، فاحیاکم پس اللہ تعالی نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آگے آخر میں پھر توحید کا ذکر فرمایا، والذی اللہ تعالی وہ ذات ہے، الذی خلق لکم ما فی الارض جس نے پیدا کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا کا سارا، ثم استوى الی السماء اور زمین کو بنانے کے بعد پھر اللہ تعالی متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات پس برابر کیا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔